قرآن کا اور رمضان کا جو آپس کا تعلق ہے اس میں 5 باتیں بڑی اہم ہیں۔ کتنی؟ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ ہر سال ایک دفعہ ہوتا، آخری رمضان میں یہ دور 2 مرتبہ ہوا، اور باقی جو تلاوت ہوتی تھی وہ الگ ہوتی تھی۔ یہ جو حفاظ آج دور کرتے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، الف لام میم سے لے کے والناس تک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 70 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ساری زندگی کا یہ معمول تھا کہ قرآن مجید ایک ہفتے میں قرآن پاک پورا کر لیتے۔ بہت بڑی تعداد امت میں ایسی گزری ہے، اور اب بھی کچھ ہے الحمدللہ، جو ہر جمعے کو قرآن مجید مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک آیت قرآن مجید کی ایسی ہے جس کو نبی علیہ السلام ساری رات پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا روتے تھے خوف خدا میں، تلاوت قرآن پاک میں، یاد الہی میں، کہ ان کی 2 لائنیں بن گئی تھیں رونے کی وجہ سے، 2 کالی لائنیں بن گئی تھیں، خطانی اسودان۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب سن لیجئے، یہ بہت توجہ سے سیکھنے اور سمجھنے والی باتیں ہیں، اور جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، گھروں میں ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ان آداب کا خیال رکھنا ضروری۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہونٹ بند ہوتے ہیں، ہونٹ نہیں ان کے حرکت کر رہے ہوتے، بالکل وہ نہ زیر لب اندر دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے گمان میں وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملتا، قرآن کو دیکھنے کا، زیارت قرآن کا مل جاتا ہے، تلاوت کا نہیں ملتا۔ قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر میں ڈال رکھ دینا، قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر کے اندر رکھ دینا سخت بے ادبی ہے۔ شادی ہو رہی ہے اور قرآن مجید کے نیچے سے بچی کو گزارا جا رہا ہے رخصتی کے وقت، یہ بھی بے ادبی ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس کا قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ صرف قرآن مجید کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، سب کے سب رمضان کے مبارک مہینے میں ہی نازل ہوئے۔ تو تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ کی رمضان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ قرآن مجید کا نزول 27 رمضان کو ہوا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو صحائف ملے وہ 3 رمضان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف ملے وہ 6 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 12 رمضان کو، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 18 کو، اور قرآن مجید 27 کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ تو جب تمام کتابیں اور خود قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا، تو قرآن مجید اور رمضان میں کچھ 2 مشابہت اور مناسبت اور کچھ تو تعلق ہوگا۔ اب قرآن کا اور رمضان کا جو آپس کا تعلق ہے اس میں 5 باتیں بڑی اہم ہیں۔ کتنی؟ 5 باتیں۔ توجہ سے سنیں گے تو بہت ہی عجیب باتیں ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات، انسان جب تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے دوران قاری قرآن پر، پڑھنے والے پر رحمت خاص کا نزول ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان میں انسان جب روزہ رکھتا ہے تو جب تک افطار نہیں کر لیتا خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو پہلی مناسبت کیا ہے کہ دونوں کی وجہ سے خاص رحمتیں ملتی ہیں۔ دوسری مناسبت شفاعت، قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور روزہ اپنے رکھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ تو پہلی مناسبت کیا تھی؟ رحمت خاصہ، اور دوسری مناسبت کیا ہے رمضان اور قرآن کی؟ شفاعت۔ تیسری مناسبت بڑی عجیب ہے، اور تیسری مناسبت سے ملتی جلتی چوتھی بھی ملتی جلتی ہے۔ تیسری مناسبت کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک سے تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان جب تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مشابہت اس کو ایک درجے کی مل جاتی ہے، تشبہ بالحق۔ کیوں؟ قرآن مجید صرف کتاب ہی نہیں، کلام اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن مجید سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بولی ہے۔
تو قرآن مجید کو اللہ نے بھی پڑھا، اللہ کے بندے بھی جب پڑھتے ہیں تو یہ مشابہت ہو گئی، تشبہ بالحق۔ روزے میں شان صمدیت کی بنیاد پر تشبہ بالحق ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت مکمل طور سے کھانے پینے سے مبرہ اور منزہ اور پاک ہیں۔ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو کچھ وقت کے لیے یہ بھی کھانے پینے سے پاک ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسبت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مناسبت یہ ہے رمضان اور قرآن کی کہ کلام ربانی کے ذریعے قاری قرآن کو قرب خاص عطا ہوتا ہے۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ایک خاص قسم کا قرب عطا فرماتے ہیں۔ بالکل اسی طرح روزے دار کو بھی خاص قسم کا قرب ملتا ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے، بدلہ بھی میں خود ہوں۔ ایک ہے کہ میں دوں گا اور ایک ہے کہ بدلہ بھی میں ہوں۔ تو رمضان اور قرآن میں اس طرح سے مشابہت۔ یہ تلاوت قرآن پاک یہ انسانوں کے لیے عطیہ ہے، اللہ کا انعام ہے۔ فرشتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ فرشتوں میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے ہیں جو تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام نبی علیہ السلام تک لانا تھا۔ باقی فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے شاید یہ بات ہے کہ جب کہیں بھی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہو تو فرشتے فوری طور پر آ جاتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں کہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کے لبوں کے ساتھ بالکل جڑ جاتے ہیں، گویا اس کے لب سے اپنے لب لگا لیتے ہیں اور پیچھے آسمان تک تانتا بن جاتا۔ جب قرآن مجید فرشتوں کو سنایا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک ہیں وہ سینے جن پر یہ اترے گا اور جن کے اندر محفوظ رہے گا، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کرے گی۔ تو بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو تلاوت قرآن کے لیے بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ قرآن مجید نسخہ شفا ہے۔ اب رمضان میں ہم بھی ہمت کریں اور خوب تلاوت ہم نے زیادہ کرنی ہے، اس کے لیے ہم فکر مند۔ ایک تو حافظ قرآن ہے نا، اس نے تو تراویح سنانی ہے یا سننی ہے، اس کو تو بہت پڑھنا چاہیے، یاد ہو جائے۔ اور باقی ہمیں بھی، ہم سب کو جو حفاظ نہیں ہیں، ہم سب کو تلاوت کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اب کتنی کرنی چاہیے اس پہ ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں، لیکن اس سے پہلے ہمارے اکابر کتنی کرتے تھے وہ سن لیں۔ کیا خیال ہے؟ رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ ہر سال ایک دفعہ ہوتا، آخری رمضان میں یہ دور 2 مرتبہ ہوا، اور باقی جو تلاوت ہوتی تھی وہ الگ ہوتی تھی۔ یہ جو حفاظ آج دور کرتے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، الف لام میم سے لے کے والناس تک، ایک دن میں، ایک رات میں اور 3 تراویح میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 70 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ساری زندگی کا یہ معمول تھا کہ قرآن مجید ایک ہفتے میں قرآن پاک پورا کر لیتے۔ قرآن مجید کی 7 منازل ہیں، روز ایک منزل پڑھتے، 7 دن میں قرآن مجید پورا ہو جاتا۔ بہت بڑی تعداد امت میں ایسی گزری ہے، اور اب بھی کچھ ہیں الحمدللہ جو ہر جمعے کو قرآن مجید مکمل کر لیتے ہیں۔ ہفتے کو شروع کرتے ہیں، جمعے کو مکمل، ہر جمعے کی ان کی یہ ترتیب ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ان کا معمول یہ رہا کہ علاوہ رمضان کے علاوہ ایک ہفتے میں قرآن مجید پورا کرتے۔ رمضان جب آ جاتا تو شروع کے دنوں میں 3 دن میں قرآن مجید پورا کرتے، اور رمضان کے آخری عشرے میں روزانہ ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، رمضان ہوا شہر تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ رمضان کا مہینہ یہ تلاوت قرآن پاک کا مہینہ اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن پاک کا مہینہ ہے اور افطاری کرانے کا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن مجید دن میں مکمل کر لیا کرتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھنا پڑھانا کام ہوتا تھا،
لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو اپنی تدریس پڑھانے کا کام موقوف کر دیتے اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور فرماتے ھذا شہر القرآن۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ تو خوب شوق کے ساتھ تلاوت، خوب کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو پرانے واقعات ہیں، کچھ آج کے زمانے کے بھی سن لیجئے، بالکل تازہ۔ یہیں لاہور میں ایک صاحب ہیں، 3 سال پہلے غالباً ان کے گھر جانا ہوا، اس وقت ان کی عمر تھی 81 سال۔ تو کہنے لگے حضرت دعا کریں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اب زیادہ نہیں پڑھ سکتا، بس روزانہ 21 سپارے پڑھ لیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھے جاتے۔ 81 سال کا بوڑھا اور غیر رمضان، روز 21 سپارے۔ یہ ابھی وہ بھی حیات ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہو سکی، وہ الگ بات ہے۔ کہنے لگے کہ اب 21 پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرا معمول روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کرنے کا تھا۔ کئی ہمارے احباب میں جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو رمضان ہو یا غیر رمضان روزانہ 10 سپارے پڑھتے ہیں، بلا ناغہ 3 دن میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اس رمضان میں ٹارگٹ بنائیں کثرت سے تلاوت کا۔ طریقہ اس کا کیا ہو، ہم ہر آدمی اپنے حساب سے کوئی 5 قرآن مجید کا ٹارگٹ، کوئی 7 کا، کوئی 10 کا، کوئی 15 کا بنائے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے نظام الاوقات کو بھی سیٹ کرے کہ مجھے رمضان کے اوقات کو تلاوت میں گزارنا ہے، تو باقی کون کون سی چیز کو مجھے پہلے یا بعد میں مکمل کرنا ہے، یعنی رمضان سے پہلے ایسے کیا کام کروں کہ رمضان میں تلاوت میں آسانی سے کر سکوں، کون سے کام رمضان سے پہلے نپٹا لوں، کون سے رمضان کے بعد کر لوں، رمضان کو تلاوت کے لیے مخصوص کر لوں۔ اس کے لیے انسان کو ذہن بنانا، اپنا ٹائم شیڈیول کو سیٹ کرنا، پھر جا کے یہ ہوگا۔ تو مقدار معین کریں، پہلا کام۔ پھر وقت اور جگہ کا بھی تعین کریں، یہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور اتنا پڑھنا ہے اور اس وقت پڑھنا ہے، پوری ترتیب بن جائے کہ بھئی فجر سے پہلے کتنا، فجر کے بعد کتنا، فلاں وقت کتنا۔ تو جب ہم پوری پہلے ارادہ کریں پڑھنا کتنا ہے، اس کے بعد ذہن بنا کے اپنی پوری پلاننگ کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ حضرات صرف تلاوت ہی نہیں کرتے تھے، وہ رغبت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ ان کی تلاوت ہماری تلاوت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی تعلق اپنی تلاوت سے نہیں ہوتا، اتنا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یا کوئی پڑھ رہا ہے ہم کیا سن رہے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کے اثرات ہمارے دل پر مرتب نہیں ہوتے، لیکن ہمارے بڑے جب پڑھتے تھے تو قرآن مجید کے اثرات ان کے دل پر مرتب ہوتے تھے۔ ہماری اور ان کی مثال کیا ہے؟ ہماری مثال ایسے ہے جیسے کسی کو نزلہ، کھانسی، بخار ہو جائے، اب اس کو کہو کچھ کھاؤ، کھایا نہیں جاتا، دل ہی نہیں کرتا، ہر چیز کڑوی لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آدمی کچھ کھانے پینے کو کہا جائے، بیمار آدمی کو نہ کھایا جاتا اچھا، نہ پیا جاتا صحیح۔ ایک صحت مند آدمی ہو اور اسے بھوک بھی لگی ہو، اس کو کہا جائے کھاؤ پیو، وہ رغبت کے ساتھ کھائے گا۔ بلکہ گرمی میں ہمارے ایک تو یہ مثال، دوسرا ہمارے اکابر قرآن مجید کس طرح پڑھتے تھے؟ وہ ایسے پڑھتے تھے جیسے شدید گرمی میں صحرا میں دوپہر میں کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید پیاس میں اس کو ٹھنڈے پانی کا پیالہ مل جائے، وہ جو پڑھتا تو جب پانی پیے گا تو صرف حلق ہی نہیں، پورا جسم اس کی تراوٹ کو اور حلاوت کو اور ٹھنڈک کو اور لذت کو محسوس کرے گا۔ تو بالکل ہمارے اکابر جب قرآن پڑھتے تھے تو پورا جسم لذت محسوس کرتا تھا، ایک ایک آیت کو وہ لذت لے لے کے پڑھتے تھے۔ تو ایک ہے تلاوت کرنا، ایک کام۔ اگلا ٹارگٹ تلاوت کو رغبت اور شوق کے ساتھ کرنا۔ اس کے بارے میں چند ایک واقعات سن لیجئے۔ علماء نے لکھا القرآن للبکا، قرآن مجید کا رونے سے بڑا تعلق ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے رونا اگر آئے تو یہ جہنم سے نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے یہ جہنم میں نہیں جل سکتی۔ اور انسان جب روتا ہے نا قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ بھئی انسان قرآن پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے تو اس رونے کی وجہ سے کیوں قدردانی زیادہ ہوتی ہے؟ علماء نے ایک حکمت لکھی کہ انسان کے جو آنسو ہیں نا،
خوف خدا میں نکلے ہوں، اللہ کی محبت میں نکلے ہوں، ندامت میں گناہوں کی وجہ سے شرمندگی کے آنسو نکلے ہوں، یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانند ہے۔ وہاں نہیں ہے، فرشتے عبادت کرتے ہیں، رونا نہیں آتا۔ جو شرمندگی کا رونا، گناہوں کے بعد ندامت کا رونا، خوف خدا کا رونا، اس طرح کے رونے ان کے ہاں نہیں ہیں۔ تو جب زمین کے اوپر کوئی بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی۔ یہ رونا اتنا قیمتی ہے کہ قیامت میں جہنم میں کچھ لوگ جل رہے ہوں گے، شفاعت کرنے والے شفاعت کر چکے ہوں گے، ایک بندہ بھی اندر ہوگا، اس کی شفاعت کسی نے نہیں کی ہوگی، نہ کسی نبی نے، نہ رسول نے، نہ کسی انسان نیک نے۔ یہ جل رہا ہوگا، پریشان ہوگا کہ میری شفاعت کرنے والا تو کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ کے جو پلکیں ہیں نا، آنکھ کی پلکوں کا ایک بال یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا، اتنا معمولی سا آنسو تھا، میں اکیلا بھیگ گیا تھا، میں بھیگ گیا تھا، اللہ یہ تیری محبت میں یا تیرے خوف سے یہ رویا تو تھا۔ اللہ تعالیٰ پلکوں کے بال کی گواہی کو قبول فرما کر اس شخص کو جنت عطا فرما دے۔ رونا اتنا قیمتی تو ہے۔ علماء نے لکھا قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت یا سنتے ہوئے رونا مستحب ہے، یہ عارفین کی صفت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ کیا اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ ہمیں بھی مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے۔ ہم ٹارگٹ تو بنائیں، فکر تو کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دیں گے۔ اب ہمارے بڑے کیسے روتے تھے، کچھ واقعات سن لیجئے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند واقعات سن لیجئے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ یہ آیت پڑھی تو آپ رونے لگے اور اصحاب صفہ بھی رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے، جلا نہیں سکتی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بکا، پھر رونا شروع کر دیا، روتے رہے، پھر دوبارہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بکا، پھر رونے لگے، پھر تیسری مرتبہ اس کا اعادہ کیا، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر رونے لگے، اور فرمایا اس شخص کے لیے بربادی ہو جسے اللہ کی رحمت نہ پہنچے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا عجیب ہوا کہ نبی علیہ السلام ایک آیت قرآن مجید کی ساری رات پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے۔ ایک آیت قرآن مجید کی ایسی ہے جس کو نبی علیہ السلام ساری رات پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر آپ نے ان لوگوں کو عذاب دیا تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ نے معاف کر دیا تو بے شک آپ معاف کرنے والے، مغفرت کرنے والے، مہربان ہیں۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، یہ آیت پڑھتے رہے، ساری رات پڑھتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امی عائشہ سے روایت ہے، امی عائشہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں آئے، بستر پر آ کے لیٹ گئے اور سو گئے، تھوڑی دیر بعد اٹھے، فرمانے لگے چھوڑو مجھے، میں تو رب کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اور فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اتنا قرآن کو پڑھتے ہوئے رونے لگے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک آنسو زمین پر گرنے لگے۔ یہ آنسو کی لڑیاں کیوں جاری ہوتی تھیں؟ یہ کلام اللہ کی تاثیر ہی یہی ہے، اللہ کے کلام کی، قرآن مجید کی تاثیر ہی یہی ہے۔ پڑھنے والا جب دل سے پڑھتا ہے تو وہ بھی روتا ہے، سننے والا بھی روتا ہے۔ اللہ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اس کو آنکھ کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آئی، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عین۔ عین، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ کنواں چشمہ نہیں ہوتا، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین یشرب بها المقربون، تو عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ جو دوسرا چشمہ ہے عین والا، آنکھ والا نہیں، اگر وہ خشک ہو جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی،
اور یہ اگر خشک ہو جائے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اس عین میں سے پانی نکلے، چشمے میں سے پانی نکلے، ارد گرد کا علاقہ سیراب ہو جاتا ہے، گندگیاں دور ہو جاتی ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اس عین سے آنکھوں سے پانی نکلے، گناہوں کے سمندر ڈوب جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں، اور دل کی دنیا میں ایک بہار آ جاتی ہے۔ تو اس عین میں پانی ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ صرف نبی علیہ السلام کی کیفیت نہیں تھی، صحابہ کرام کی بھی کیفیت تھی، ہمارے اسلاف کی بھی یہی کیفیت تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تلاوت قرآن پاک کرتے تو اپنی آنسوؤں کو روک ہی نہیں سکتے تھے، اتنا روتے تھے۔ مرض الوفات میں نبی علیہ السلام نے امی عائشہ کو کہا ابو بکر سے کہے لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر ہے، دل کے بڑے نرم ہیں، یہ تلاوت شروع کریں گے تو رونا شروع کر دیں گے، یہ نہیں پڑھا سکتے، اتنا تحمل نہیں، یہ نہیں برداشت کر سکیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور تلاوت شروع کی تو رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی، تیسری صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی رہی۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے بھی آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ بیمار ہو گئے، اس کے بعد 1 مہینے تک بستر سے نہ اٹھ سکے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے، تلاوت کر رہے تھے، پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن قیامت کا جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن قیامت کا کہ جب انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو۔ یہاں جب پڑھا تو رونے لگے، اور اتنا روئے کہ اس کے آگے پڑھ ہی نہ سکے، تلاوت آگے جاری نہ رکھ سکے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ شروع کی، پڑھتے پڑھتے پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہوں نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ اس کے آگے پڑھ نہیں سکے۔ ہمارے ہاں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد ڈھول بج رہے ہوتے ہیں۔ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، جہنم کی آگ کا تذکرہ آیا تو وہ ساری رات پھر روتے رہے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ آیت پڑھنے لگے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اس آیت کو پڑھا تو وہ بھی رونے لگے کہ کیا اس آیت میں ہم سوچ رہے ہیں نا بڑے نیک ہیں اور قیامت کے دن جنت مل جائے گی، لیکن وہاں اگر گمان کے خلاف معاملہ پیش آیا تو کیا ہوگا؟ جب واپسی کوئی نہیں، حل کوئی نہیں، بے بسی کی کیفیت ہوگی کہ جب گمان سے ہٹ کے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک رات، ساری رات یہی آیت پڑھتے رہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ساری رات روتی رہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے تلاوت میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ پل صراط کا ذکر ہے کہ ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، بچے گا وہی جو نیکی اور تقوی والا ہوگا، ورنہ نیچے جہنم میں گرے گا۔ جب یہاں تک پہنچے اور پل صراط کا خیال آیا تو وہیں ان کی وفات ہو گئی، رونے لگے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا روتے تھے خوف خدا میں، تلاوت قرآن پاک میں، یاد الہی میں، کہ ان کی 2 لائنیں بن گئی تھیں رونے کی وجہ سے، 2 کالی لائنیں بن گئی تھیں، خطانی اسودان، اتنے آنسو بہتے تھے، 2 لائنیں بن گئی تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر میں کسی کے پاس جاتے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے، قرآن پڑھتے تو روتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اتنا رو رہے تھے کہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کی جو داڑھی تھی اس کے اندر سے آنسو نیچے گر رہے تھے۔ زرارہ بن اوفا قاضی بصرہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
ساری رات انہوں نے ایک آیت پڑھی اور روتے رہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں الگ ہو جاؤ. ساری رات یہ پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے. ہم بھی تو یہی قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ کوئی تو وجہ ہے. جو قرآن نبی علیہ السلام نے پڑھا, جو صحابہ نے پڑھا, جو ہمارے اکابرین نے پڑھا, ہم وہی قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں رونا نہیں آتا. 16ویں سپارے میں ایک آیت ہے, وہ آیت سجدہ بھی ہے, میں پوری نہیں پڑھا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن, یہ آگے بھی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جب رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایک بزرگ کہیں کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, تراویح یا کوئی نماز ہوگی, تو پڑھنے والے نے اس آیت کو تلاوت میں پڑھا اور سجدے میں چلے گئے. سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے کہ اے لوگو, اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے تھے, ہم نے سجدہ تو کر لیا, رونا کدھر گیا؟ اب قرآن مجید کی آیت تو جو قرآن پڑھتا ہے, لیکن ہمیں اگر رونا نہیں آتا تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں آتا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نہیں روتا, اس کو اپنے نہ رونے پہ رونے کی ضرورت ہے. من لم یبکی عند قراءۃ القرآن فیبکی علی فقدان البکاء فإنہ اعظم المصائب. فرمایا کہ جو بندہ, امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جو بندہ تلاوت قرآن پاک کرے اور اس کو تلاوت میں رونا نہ آئے, وہ اپنے نہ رونے پہ رونا آنا چاہیے کہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے. فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ, یہ بڑی مصیبت میں ہے. عبداللہ بن عمر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, صحابہ کرام کی کوئی نشانی تو بتائیں. کہا کہ جب وہ قرآن سنتے یا پڑھتے تھے تو روتے تھے. صحابہ کی نشانی تو بتائیں کوئی. تو صحابہ کرام کی نشانی کیا بتائی؟ جب یہ قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں تو روتے ہیں. آخر یہ قرآن ہمیں کب گدگدائے گا؟ ہم اپنے اوپر بھی تو ایک نظر ڈالیں, یہ کیفیت ہمیں کب ملے گی؟ اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل قرآن مجید کی کیفیات کو, اثرات کو قبول نہیں کر پاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اندر گند بھرا ہوا ہے, پاکیزگی نہیں ہے. ہم سے زیادہ قرآن نہیں پڑھا جاتا. کیا وجہ ہے؟ ایک تو کہ بس ایک سپارہ پڑھنا تھا, آدھا پڑھنا تھا, پڑھ لیا, اس سے زیادہ نہیں پڑھنا. زیادہ رغبت سے, شوق سے, پابندی سے نہیں پڑھا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو کھول کے بتا دیا کہ دیکھو, اگر تم سے قرآن زیادہ نہیں پڑھا جاتا تو وجہ یہ ہے, لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم, اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی نہ بھرتے. لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم, یعنی دل پاکیزہ ہو تو تلاوت قرآن کی لذت آتی ہے, اور دل پاکیزہ نہ ہو تو دل ہی نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوا اصل بیماری ہے کہ دل پاکیزہ نہیں. جب بارش برس رہی ہو نا, اور کسی چیز کے اوپر کوئی بہت بڑا پلاسٹک کی, پولیتھین کی ہم کوئی پیکنگ کر دیں, جتنی مرضی بارش برسے تو اندر سوکھا رہے گا, اوپر اس کو پانی نیچے آنے نہیں دے گا. جو اپنے کوئی تھیلی ہم نے چڑھا دی, تو ہم نے گناہوں کی لیئر در لیئر اپنے دل کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے. اس نے پورا اس کو پکڑا ہوا ہے, ڈھانپا ہوا ہے. اب جتنی بھی انوارات کی بارش ہوتی ہے اندر نہیں اترتی. اس کے لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت, استغفار کرنے کی ضرورت. صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے. ایک صحابی قرآن پڑھے, سینے کو جسم میں تیر لگا, خون کا فوارہ نکلا, پڑھ رہے, پھر لگا ایک اور, پھر خون کا فوارہ نکلا, پڑھ رہے. تو قرآن کے اندر اتنی تو لذت ہے کہ یہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو لگا لے, لیکن ہمیں ربط اور محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور بات ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے, آپ لوگوں نے بھی اس کو فیل کیا ہوگا. ہم کسی دینی مجلس میں جائیں, مدرسے میں جائیں, وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, ہم نہیں روتے. اس کے بعد کوئی حمد یا نعت پڑھتا ہے تو ہم رو پڑتے ہیں. ایسا کبھی فیل ہوا جی؟
کہ تلاوت قرآن پاک سنی، رونا نہ آیا، لیکن کوئی کلام سنا، حمد یا نعت تو رونا آ گیا، کوئی نظم سنی تو رونا آ گیا، ایسا کبھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ کلام اللہ کا کلام سن کے رونا نہ آئے اور بندوں کا کلام سن کے رونا آئے۔ بھائی وہ حمد یا نعت جس کو سن کے ہمیں رونا آ رہا ہے وہ بندوں کا کلام ہے کہ رب کا؟ بندوں کا۔ تو رب کے کلام سے دل نہ روئے اور بندوں کے کلام سے دل روئے، تو کبھی غور کیا کیا وجہ؟ مشائخ نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ رب العزت سے خالص ہو جاتا ہے، مخلوق کی شیطانی نفسانی محبتیں نکل جاتی ہیں، یہ جب قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں تو روتے ہیں، رب کا کلام ان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ اور جب تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا اور دنیا کی محبتیں اور بہت ساری دوسری ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں، اب مخلوق کے کلام کا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، رب کے کلام کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ بات جو ہے نا سمجھنے والی ہے کہ حمد اور نعت سن کر رونا آئے اور قرآن سن کر رونا نہ آئے، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی محنت کی ابھی اور ضرورت ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ حمد اور نعت سن کے جو رونا آ رہا ہے وہ کوئی بری بات ہے، یہ والی بات مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ابھی ہمیں اور محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کے اندر نفسانی جو محبتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ انسان جب رو رو کر تلاوت کرتا ہے یا تلاوت میں رونا آ جاتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں خزاں سے پتے گرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی بغیر حساب کے بھی جنت میں جانے والا ہوگا؟ کیا کوئی بغیر حساب بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا جو دنیا میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو روتے ہوں گے، جو دنیا میں اپنے گناہوں پہ روتے ہوں گے، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ تو بھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو ہم اس میں تلاوت قرآن پاک بھی کریں، کثرت سے بھی کریں اور کیفیات کو بنانے کی کوشش بھی کریں۔ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لیں۔ پھر جن کا عربی سے تعلق ہے، قرآن سمجھ میں آتا ہے، تو وہ ترجمے پہ دھیان دیں تو رونا آتا ہے۔ اور اس بات پہ تو ضرور رونا چاہیے، یا اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے رونا نہیں آ رہا، میں قرآن سن رہا ہوں مجھے رونا نہیں آ رہا، اللہ میں تو بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں، یہ نعمت اور لذت بھی اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دیجیے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے دو اشعار سن لیجئے، پھر قرآن مجید کے کچھ آداب جو ہے نا وہ ذکر کیے جائیں گے۔ فرماتے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، کہتے ہیں تم کوشش مت چھوڑنا، لگے رہو، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا سلسلہ جاری رکھے، اگر ٹوٹ بھی جائے تو 100 بار بھی ٹوٹے تو 100 بار جاری رکھے، پیچھے نہ ہٹے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب سن لیجئے، یہ بہت توجہ سے سیکھنے اور سمجھنے والی باتیں ہیں، اور جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، گھروں میں ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ان آداب کا خیال رکھنا ضروری۔ اور رمضان میں اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں اور شوق سے پڑھیں، انشاءاللہ ہمارے ثواب میں اضافہ در اضافہ، کیونکہ رمضان ہے ہی قرآن پاک کا مہینہ، یہ شہر القرآن ہے، رمضان قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، چاروں ائمہ کا یہ متفقہ کیا کہتے ہیں فیصلہ ہے، متفقہ رائے ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ چاروں ائمہ کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے، بعض لوگ اس میں لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ چاروں ائمہ کا، صرف ایک کی بات نہیں، چاروں کا۔ اب انسان کا اگر وضو نہیں ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا پڑ جاتا ہے تو کیا کرے؟ تو ٹیشو پیپر یا ایک ایسا کپڑا یا رومال لے جو جسم کے اوپر پہنا ہوا نہ ہو، الگ سے ہو، جیسے سویٹر کو آگے کر کے کھول لیا، نہیں، الگ سے کوئی کپڑا، رومال، ٹیشو پیپر، اس سے پھر کرے۔
اس کا خیال کرنے کی ضرورت، اگر بے وضو ہاتھ لگانے کی کبھی مجبوری میں ضرورت آ جائے۔ مزید آداب یہ ہیں کہ باوضو پڑھے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے تو اور اچھا، خوشبو لگا لے تو اور اچھا، باوضو ہو خوشبو بھی لگا لے اور قبلہ رخ بھی ہو جائے۔ تلاوت کرتے وقت لباس بھی پاکیزہ ہو، تلاوت کرتے وقت ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ آنے جانے والوں کو تنگی ہو، راستے میں یا کسی ایسی جگہ بیٹھے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن مجید کو ہمیشہ اونچا رکھے، رحل کے اوپر، کسی تکیے کے اوپر اونچی چیز پہ رکھے، نیچے نہ رکھے۔ بعض لوگ ہم نے دیکھا حرم میں وہ نیچے زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور وہ صفوں پہ رکھ دیتے ہیں، یہ بہت بے اکرامی کی گناہ کی بات ہے۔ قرآن مجید جب شروع کرنا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھنی چاہیے۔ پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورہ توبہ آ گئی اور ہماری تلاوت جاری تھی تو اب نہ اعوذ باللہ پڑھنی نہ بسم اللہ پڑھنی۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لیکن انسان اگر پڑھ رہا ہے اور سورہ توبہ سے ہی شروع کرے تو پھر اعوذ باللہ تو پڑھے، بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے اس کو اختیار ہے۔ اچھا، ایک ہوتا قرآن مجید کا پڑھنا، ایک ہوتا قرآن مجید کا دیکھنا۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہونٹ بند ہوتے ہیں، ہونٹ نہیں ان کے حرکت کر رہے ہوتے، بالکل وہ نہ زیر لب اندر دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے گمان میں وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملتا، قرآن کو دیکھنے کا، زیارت قرآن کا مل جاتا ہے، تلاوت کا نہیں ملتا۔ تلاوت کے لیے ہونٹوں کا ہلنا، زبان کا ہلنا ہی ضروری ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں تو یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید ہم اکیلے بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو مناسب اونچی آواز سے پڑھے، بہت اچھا، خاموشی سے پڑھ لے تو اچھا۔ قرآن مجید کو مستقل پکا یاد رکھنے کے لیے حفاظ کرام کے لیے ایک عجیب نسخہ ہے کہ قرآن مجید روزانہ ایک سپارہ جتنا یہ پڑھ رہے ہیں اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ ان کے کانوں کو آواز چلی جائے، اس سے قرآن مجید زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے۔ اور وہ حفاظ جو قرآن بھول چکے ہیں، ایسی بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے میں۔ آج کل کے والدین کو اس بات کا شوق ہے کہ بچے حافظ قرآن بن جائیں، لیکن اس کا شوق سب کو نہیں ہے کہ جن کو حافظ بنائے ان کا یاد بھی رہے۔ تو بہت ایسی بڑی تعداد ہے معاشرے میں جن کو قرآن یاد نہیں۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اوپر امت کے گناہ پیش کیے گئے اور اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا کہ قرآن مجید کو کوئی یاد کر کے بھول جائے۔ تو حافظ صاحب کی بھی ذمہ داری، والدین کی بھی ذمہ داری کہ بھئی قرآن مجید کو حفاظت سے رکھنا، یاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو اگر کسی کا قرآن بہت کمزور ہے، بھول گیا، یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جتنی تلاوت کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن اتنی مناسب اونچی آواز سے کہ اس کے دونوں کان سن سکیں۔ ایک صاحب کا قرآن مجید بھول گیا، بالکل بڑے پریشان، پھر جامع شرفیہ میں حضرت شیخ استاد الحدیث مولانا یوسف خان صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے جب قرآن بھول گیا کیا کروں؟ حضرت تسلی دی، فرمایا کہ ہمت اور ارادہ کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ اتنا عرصہ ہو گیا کہ کوئی بات نہیں، ارادہ تو کرو، کہ جی ٹائم بھی نہیں ہے پڑھنے کا۔ حضرت نے فرمایا کہ 10 منٹ روز دے سکتے ہو اللہ کے کلام کو؟ ہاں 10 منٹ تو چلو دے دیں۔ فرمایا کہ روزانہ 10 منٹ کی تلاوت کرو، اتنی مناسب اونچی آواز سے کہ تمہارے کان اس کو سن سکیں، آواز بھی اونچی ہو اور اسپیڈ بھی آہستہ ہو، مناسب آواز اور مناسب رفتار کے ساتھ تلاوت کرو، روز 10 منٹ کر لو۔ تو اس نے کہا چلیں یہ تو ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ 2 سال کے بعد وہ آیا، کہنے لگا میرا پورا قرآن مجید مکمل یاد ہو چکا اور اب میں نے تراویح پڑھانی۔ یہ کیا مطلب؟ 10 منٹ سے شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ قرآن نے اپنی طرف کھینچ لیا اس کو۔ وہ تو نا امید ہو کے بیٹھا تھا، چھوڑ بیٹھا تھا۔ 10 منٹ سے شروع کیا، جب ایک پاؤ یاد ہوا، پھر ایک سپارہ یاد ہوا، کچھ یاد ہونا شروع ہوا تو پھر اس نے کہا ہاں بھائی ہو جائے گا، ناممکن نہیں ہے۔ تو بھئی ہمت بندہ کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے اصولوں کے مطابق صحیح انداز سے مخارج کو ادا کر کے پڑھنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔
الحمدللہ ہمارے ہاں الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن میں جو بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے تو حفظ تو بہت آگے کی بات ہے، ناظرہ بھی آگے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں 6 مہینے کم و بیش قاعدے پہ لگتے ہیں، اور قاعدے کا چھوٹا بچہ اس کو قرآن مجید کے تلاوت کے بارے میں کسی کو 70، کسی کو 80، کسی کو 100 سے اوپر اصول معلوم ہوتے ہیں کہ کس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ ان کو یاد کر لیتا ہے۔ وہ 6 مہینے، اب قاعدہ تو 15 دن میں بھی پورا ہو سکتا ہے، 1 مہینے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے الحمدللہ خاص طور سے ہیڈ آفس ٹاؤن شپ برانچ میں بچے کے حفظ قرآن کے لیے جو بچے آتے ہیں تو پہلے والدین ناراض ہوتے ہیں کہ جی یہ قاعدہ ہی پڑھتا رہے گا، جی اتنے دن ہو گئے، وہ تو فلانے میرے بیٹے نے وہاں سے پڑھا تھا اور انہوں نے تو 1 مہینے میں قاعدہ پورا کرا کے شروع کرا دیا تھا، تو 6 مہینے اگر یہ ناظرے میں لگا دے گا، بوڑھا ہو کے حافظ ہو کے نکلے گا۔ انہیں بڑا سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو 6 مہینے ابتدائی مشق ہے، آئندہ جب یہ ناظرہ پڑھے گا تو صحیح تلفظ سے پڑھے گا، جب حافظ بننے کے لیے حفظ شروع کرے گا صحیح تلفظ سے پڑھے گا، زندگی بھر ٹھیک تلفظ سے پڑھے گا۔ تو یہ ایک دفعہ پوری محنت ہو رہی ہے ڈٹ کے، اس کے بعد اس کی اسپیڈ، پھر اس کی آپ اسپیڈ دیکھیے گا کہ قرآن کو پھر شوق سے بھی پڑھے گا، پھر لہجہ اور ساری چیزیں، اور الحمدللہ ایسا ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ مخارج کے ساتھ ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، قرآن بھی پنجابی میں پڑھتے ہیں، پنجابی میں غنّے بہت ہوتے ہیں نا، سانو اونانو توانو، قرآن بھی ایسے ہی پڑھے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، قرآن مجید کے رموز اور اوقاف کا خیال رکھنا، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک جملہ ہے، روکو مت جانے دو، اس کا کیا مطلب ہے اویس بھائی؟ روکو مت جانے دو، کیا مطلب ہے اس کا؟ روکو مت جانے دو مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کو روک لو، جانے مت دو، یہی مطلب ہے، روکو مت جانے دو۔ یہاں پہ اسٹاپ کہاں لگایا ہم نے؟ روکو پہ اوپر۔ اب جملہ یہی رہے گا، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ الفاظ کا کوئی فرق آیا؟ الفاظ وہی ہیں، صرف اسٹاپ کا فرق آ گیا، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ تو زمین آسمان کا فرق بڑھ گیا، ایک میں روکا جا رہا ہے، ایک میں کہا بھیجو۔ اب اسی طرح قرآن پاک کلام اللہ ہے نا، اس میں اس کا بڑا فرق پڑتا ہے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ اب کوئی موٹر وے پہ جا رہا ہے اور 120 کی سپیڈ ہے، اور وہ تو اوور سپیڈ 240 پہ جا رہا ہے، 45 منٹ میں اس نے 1.25 سے 12 پورا کر کے تراویح سے بھی فارغ کرانا ہے۔ تو یہ تو پورے قرآن کے الفاظ کا اور اس کے مقصد کا تو بس کیا اس کو بولیں، کہیں ہوگا روکو مت جانے دو، یہ تو پتہ نہیں کہاں جائے گا۔ تو جو قرآن مجید کے درمیان میں لکھا تو نا مختلف نشانات ہوتے ہیں، ان کو سمجھ کے اس کے مطابق رکنا یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ورق کو الٹنا پڑتا نا، صفحہ، تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے غلطی سے نا، وہ کیا کرتے ہیں منہ پہ ہاتھ لگا تھوک لگا لیتے ہیں، یہ بےادبی ہے قرآن مجید کی۔ بعض لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو نشانی کے طور پہ کتاب کو، قرآن مجید کے صفحے کا کونا موڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بہت ہی غلط ہے۔ تو قرآن مجید کے میرے پاس الحمدللہ ہیڈ آفس میں جو قرآن مجید ہے ماشاءاللہ اس کو 20 سال سے زیادہ ہو گئے میرے خیال میں، اور ابھی بھی الحمدللہ صاف ستھرا۔ اور ہمارے یہاں قرآن مجید کچھ دفعہ میں پہلے دکھایا بھی تھا، ہماری والدہ کی پھوپھی کے پاس ہے، اس وقت ان کی عمر 80 سال تو ہوگی، تقریباً 80 سال کی، کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی میں شادی سے پہلے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، وہ آج بھی موجود ہے، گویا کہ 60 سال تو اس کو یقیناً ہو رہے ہوں گے۔ تلاوت قرآن پاک کے دوران ناک میں انگلی ڈالنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ دوران تلاوت موبائل سے لگے رہنا، میسیجز کا جواب دینا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ دوران تلاوت کوئی آ جائے بات چیت کرنے کے لیے تو ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے؟ ممکن ہو تو رکوع پورا کر لیں،
نہیں تو آیت پوری کر لیں، پھر قرآن مجید کو بند کر کے اس سے بات کر لیں، اور کوشش کریں کہ کم سے کم بات ہو۔ دیکھیں بھائی، جب دو آدمی بات کر رہے ہو نا، تیسرا کوئی آ جائے تو یار ہم بات کر رہے ہیں، آپ کیوں بیچ میں آ گئے؟ بندہ غور کرے، اور جو کسی بڑے سے آپ بات کر رہے ہوں اور اہم بات کر رہے ہوں، کسی بڑے سے اہم بات چیت چل رہی ہو اور کوئی آ جائے بیچ میں تو کتنا برا لگتا ہے، اور بڑا اس کا کتنا برا مناتے ہیں۔ بالکل یہ سمجھنے کے لیے مثال ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑا کوئی نہیں۔ ہم جب تلاوت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم کلامی ہے، بات چیت کر رہے ہیں، اب اس اہم بات چیت کے درمیان کوئی آئے اور بات چیت کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو اس کے کچھ پروٹوکول ہیں، SOPs ہیں، ان کو ہمیں سمجھ رہے ہیں۔ بات نہ کریں، کرنا ہو تو کوشش ہو کہ رکوع پورا کر لے، نہیں تو آیت تو پوری کریں، جملہ پورا ہو جائے، آیت پوری ہو جائے، پھر بات کر لیں، اور قرآن مجید کو اتنی دیر کے لیے بند کر دیں۔ پھر دوبارہ جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، کہ اعوذ باللہ تو لازمی پڑھ لیں۔ یہ ان کے آداب میں سے ہے جی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیات سجدہ بھی آتی ہیں۔ 14 سجدے ہیں قرآن مجید میں، 14۔ بہت سارے لوگ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن سجدے باقی رہتے ہیں۔ یہ واجب ہے ادا کرنا۔ اور سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے کھڑے ہو جائیں، پھر نیت باندھیں، پھر ہاتھ پورے کریں، کیا طریقہ ہے؟ بس سجدے میں چلے جائیں، 3 دفعہ یا 5 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں۔ آپ بیٹھے چلے جائیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے کھڑے ہوں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، بیٹھے کھڑے ہیں تو ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، نہ ہاتھوں کو اٹھانا، نہ نیت باندھنی، کچھ بھی نہیں۔ ہاں نیت یہ ہوگی کہ میرا سجدہ تلاوت، اور زندگی کے جس کے جتنے سجدہ تلاوت باقی ہیں ان کو ادا کریں۔ اب گنتی نہیں ہم یاد، تو بھی یہ کیا ہے، ذرا غور کرے، کاغذ پینسل لے، سوچے اور دماغ لگائے کتنا پڑھا ہوگا، کتنا سجدے کیے ہوں گے، کتنے نہیں کیے ہوں گے۔ سچے دل کے ساتھ جب انسان اس ارادے کے ساتھ کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کتنے باقی ہیں، کوئی نہ کوئی اندازہ تو اس کو ہوگا ہی انشاءاللہ تعالی، ایک اندازہ بنائے، پھر ادا کرنے شروع کر دے۔ اگر ادا نہ کیے تو حکم یہ ہے کہ اس کے ترکے میں سے فدیہ ادا کیے جائے اتنے سجدوں کا جتنے باقی ہیں۔ یہ کس کو پتہ ہے بھی کتنے باقی ہیں؟ نہ سگا باپ بتا سکتا، نہ سگی اولاد بتا سکتی، تو بندے کا اپنا ہی معاملہ ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آیات سجدہ پر سجدہ کرے اور پہلی فرصت میں اس ذمہ داری سے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تلاوت کرتے کرتے جب تھک جائے اور دل اچاٹ ہونے لگے تو پھر تلاوت اس کے بعد نہ کرے۔ قرآن مجید کی جب تلاوت پوری ہو جائے تو دعا مانگنا سنت ہے۔ قرآن مجید کی جب تلاوت ہو جائے، ایک تو نا مکمل قرآن پاک جب پورا ہوا تب وہ بھی ہے، اور ہم روز 1 سپارہ پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، جب تلاوت پوری کی اس کے بعد دعا مانگیں۔ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ دن میں 5 مرتبہ قرآن مجید کھول کے یا زبانی پڑھے، 5 مرتبہ تلاوت قرآن کی، اور ہر تلاوت قرآن پاک کے بعد کا جو وقت ہے قبولیت دعا کا ہے۔ تو قبولیت دعا کا وقت تو ہم سب مانگتے ہیں نا اللہ سے، ہمیں پتہ لگے تو یہ وقت ہے۔ تو رمضان میں اور غیر رمضان اس کی عادت ہونی چاہیے دعاؤں کی۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت کا خیال رکھے کہ کس عظیم پروردگار کا یہ کلام ہے، اس کی بڑائی کو، عظمت کو، کبریائی کو دل میں رکھے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے دل کے جو وساوس ہیں نا ادھر ادھر، اس سے کوشش کرے کہ نہیں، قرآن پہ ہی اس کی توجہ ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو ترجمے کا، اس کے مطلب کا تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ بہت اہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ کہیں تلاوت کی ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے۔ اب کئی جگہ دکان کھول رہے ہیں اور کوئی بھی کام شروع ہو رہا ہے، کیسٹ لگا دی، قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے اور یہ جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ یہ چیزیں بہت غلط ہیں، یہ بے ادبی کی باتیں ہیں۔ ایسی جگہ جہاں پہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، باتوں میں مشغول ہوں، مصروف ہوں، وہاں پہ اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھنا بالکل ٹھیک نہیں، بالکل جائز نہیں۔
وہاں پہ آہستہ آواز سے. اب بازاروں میں تلاوت لگا دی، گھومتے پھرتے لوگ تو سن ہی نہیں رہے. اب قرآن مجید کی بے ادبی کی کچھ صورتیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اس میں سے بھی جو ہے نا تقریباً 20 باتیں 25 باتیں ذرا سن لیجئے. کم سے کم قرآن مجید کا ادب تو ہم کرنے والے بنے، بے ادب تو نہ بنے نا. بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا یہ بے ادبی ہے. بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید لکھا ہوتا ہے، قرآن پاک کے علاوہ کسی حدیث کی کتاب میں، تفسیر کی کتاب میں کوئی بیان ہے یا کوئی اور ایسی جگہ، چاہے رسالہ ہی کیوں نہ ہو، جہاں قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی بے وضو ہاتھ لگانا بے ادبی ہے. ناپاک جگہ پر بیٹھ کر تلاوت قرآن پر کرنا یہ بھی بے ادبی ہے. جب تلاوت کی آواز کانوں میں آ رہی ہو تو اس وقت خاموش نہ ہونا، توجہ نہ کرنا، یہ بھی قرآن مجید کی بے ادبی ہے. قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانا یہ بڑی بے ادبی ہے. قرآن مجید کے اوپر کوئی اور کتاب رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے. علماء نے کتابوں کے رکھنے کا ادب بتایا. مختلف کتابیں ہوں، ایک تاریخ کی کتاب ہے یہ نیچے آئے گی، اس کے بعد دین کی کوئی کتاب ہے اس سے اوپر آئے گی، پھر حدیث کی کتاب ہے وہ اس سے اوپر آئے گی، سب سے اوپر قرآن مجید. قرآن مجید کے اوپر حدیث کی کتاب بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور بعض لوگ تو قرآن مجید کے اوپر اپنا چشمہ، پین، کوئی نہ کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، موبائل رکھ دیا. نہ یہ بڑی بے ادبی ہے. قرآن مجید کا ادب ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. قلم یا ٹوپی رکھ دی، یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے. قرآن مجید کی طرف پاؤں پھیلانا یہ منع ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ ہمارے گھروں میں کیلنڈر یا قرآن مجید کے فریم ہوتے ہیں، جیسے یہ فریم ہے، تو ان کی طرف پاؤں کرنا یہ بھی بے ادبی ہے. ہم اپنے بیڈ روم میں دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کس دیوار کی طرف ہے، تو اس دیوار پہ تو کوئی اللہ کا نام، کوئی قرآن پاک کی آیت، کوئی ایسی چیز تو نہیں. دائیں بائیں لگا لیں، پیچھے لگا لیں، لیکن جو پیروں کی سمت دیوار ہے وہاں خیال کریں. بہت سارے گھروں میں اس کا خیال نہیں ہوتا. قرآن مجید نیچے رکھا ہو اور ہم اوپر بیٹھے ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں. قرآن پاک نیچے ہو اور اوپر بیٹھے ہوں. ہاں کوئی معذور ہے، جیسے مساجد میں ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں رحل پہ، اور ایک معذور ہے، اس کی ٹانگوں میں مسئلہ ہے، نیچے نہیں بیٹھا، کرسی میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس معذور کے لیے تو گنجائش ہے، اس کے علاوہ نہیں. قرآن مجید ایسی جگہ رکھنا جہاں کسی کی پشت ادھر ہو، آنے جانے والوں کی پیٹھ ادھر ہو، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت حقہ یا سگریٹ پینا یا موبائل سے لگے رہنا اور کچھ ایسے کھیل کود میں لگے رہنا جو اللہ کی شان کے خلاف یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے. ناجائز کاروبار میں برکت کے لیے قرآن پڑھنا پڑھوانا یہ بات غلط ہے. چیز لہو لعب کی ہے، کوئی فلم ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی میوزک پارٹی ہے، اس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. انگوٹھی میں لفظ اللہ لکھا ہو، قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی ہو اور اس کو پہن کے واش روم چلے جانا یہ بھی غلط ہے. ٹوائلٹ چلے جانا، اس کو جیب میں رکھ لیں. اخبارات میں قرآنی آیات اور اس طرح کی چیزوں میں قرآنی آیات کا لکھنا، پھر ان کو ردی میں پھینک دینا، ان سے الماریاں صاف کرنا، شیشے صاف کرنا، گاڑیاں صاف کرنا، اور ان کو ڈسٹر کے طور پر استعمال کرنا، حالانکہ اندر آیات لکھی ہیں، حدیث لکھی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت گناہ کی بات ہے. لوگ اپنے مونوگرام بناتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں اور اپنے وزٹنگ کارڈ بناتے ہیں، تو ادھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ بھئی مونوگرام میں آیت قرآن پاک لکھی ہو، یا تو ایسی جگہ وہ مونوگرام ہو کہ اس کی بے ادبی نہیں ہے، پھر گنجائش تو ہوگی. لیکن عام طور سے قرآن مجید کی ان چیزوں کو اتنا کر دینا یہ جو ہے نا یہ بے ادبی میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بے اکرامی ہوتے ہیں. قرآن مجید کی آیات کو خوش خطی سے لکھنا اچھی بات ہے، لیکن خوش خطی میں اتنا بڑھ جانا، اتنا خوبصورت اور اس کا ڈیزائن بنا دینا کہ پڑھا ہی نہ جائے. بعض جگہ ایسے قرآن مجید کی آیات کے کتبے لگے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے رہو لکھا ہوا کیا ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہوگا، بندہ غور ہی کرتا رہے، پڑھتا ہی رہے، اسے سمجھ بھی نہ آئے لکھا ہوا کیا ہے. یہ بہت غلط ہے. قرآن مجید کا فونٹ صاف ستھرا، اچھا، خوبصورت ہونا چاہیے. ان میں ساری چیزوں کے ساتھ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، آسانی سے پڑھا بھی جائے.
اگر وہ خوبصورت بہت زیادہ آپ نے بنا لی اور پڑھ نہیں رہے، پڑھا نہیں جا پا رہا، آپ کو تو پتہ ہے آپ پڑھ لیں گے، لیکن باقی دوسرا اس کو ایک نظر میں آسانی سے نہیں پڑھ رہا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر میں ڈال رکھ دینا، قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر کے اندر رکھ دینا سخت بے ادبی ہے۔ شادی ہو رہی ہے اور قرآن مجید کے نیچے سے بچی کو گزارا جا رہا ہے رخصتی کے وقت، یہ بھی بے ادبی ہے۔ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور یہ سمجھا کہ کسی اور کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے، اس نے بھی قرآن مجید کی بے ادبی کی۔ تو یہ بعض آداب تھے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کے آداب اور بھی ہیں، جیسے قرآن مجید کو جزدان میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو قرآن کے الفاظ ہیں، صفحات ہیں، پھر ایک جلد ہوتی ہے گتے کے اوپر جو اس کو مضبوط کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد ایک کپڑے کا جزدان بنانا چاہیے، غلاف جسے کہہ دیتے ہیں، جزدان کہہ لیں، غلاف کہہ لیں، یہ ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے گھروں میں جزدان کا رواج بالکل ختم ہو گیا، عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا، قرآن سے غلاف اتر گیا۔ پہلے زمانے میں دونوں چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جامع شریفہ میں جو ہم پڑھتے تھے تو جو قرآن مجید تھا وہ اپنا جزدان تھا، والدہ سیتی تھیں، اور ایک شوق ہوتا تھا ان کو، وہ کہتے تھے کہ کتنے قرآن مجید بچوں کے پاس ہیں، ان کے مجھے سائز لا کے دو اور سب کا جزدان میں بناؤں گی۔ پھر جزدان سی کے دیتی تھیں اور بچوں کا قرآن مجید جزدان میں ہوتا تھا۔ جو الماری تھی جہاں جامع شریفیہ میں نیلا گنبد میں جہاں قرآن مجید رکھے ہوتے تھے، تو وہاں سے پھر میں قرآن مجید کبھی گھر لے جاتا، کبھی سائز بتا دیتا، کیونکہ عام طور سے تمام بچوں کے پاس ایک کلاس میں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، عام طور سے تھوڑے ہوتے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں، تو وہ پھر جزدان کا اہتمام ہمیشہ کیا کرتی تھی، تو گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے سیتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے اس طرح کھلا نہ ہو، تو اس کا جزدان کا سلسلہ ہی ہونا چاہیے۔ یہ سب قرآن مجید کے آداب ہیں، ہم جتنا ادب کریں گے اتنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی۔ تو رمضان شہر القرآن، قرآن پاک کا مہینہ، قرآن مجید پڑھنا، زیادہ پڑھنا، شوق سے پڑھنا، ادب کے ساتھ پڑھنا اور بے ادبی سے بچنا۔ آج کے بیان میں تقریباً یہ ساری چیزیں اسی انداز کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ان تمام آداب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت آخری سانس تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔